نتیجہ کیا نکلے گا یہ نہیں دیکھنا، پھر جلدی سے آگے بڑھنا ہے اور محبوب کے قدموں میں پہنچ کر حق اور سچ کو قبول کرنا ہے۔ پھر آپ چھوڑ دیں، پھر سچ جو اطمینان دیتا ہے نا، سچ وہ وعدے معاہدے اطمینان نہیں دیتے کہ کر لوں گا، ہو جائے گا، دعا کرے انشاءاللہ بس رمضان کے بعد، یہ چیزیں وہ نہیں صلاح دیتی۔ جب آپ کو سمجھ آ گئی اسے قبول کریں۔ یہ درس سیدنا صدیق اکبر کا ہے۔ یہ آیت کے بارے میں ایک قول علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ واقعہ معراج کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ کچھ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں فلاں بات بیان نہ کریں، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تو لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ جناب آصف بن برخیہ آنکھ جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت لے آئے تھے، نبی نہیں تھے، ولی تھے۔ سمجھ میں آتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ وہ کہیں ہو سکتا نہیں، ہو چکا ہے، یہ ہوا ہے، قرآن کہتا ہے یہ ہوا ہے۔ تو اب لوگوں کے اگر سمجھ میں نہ آئے، کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہے جناب آج لا کے دکھائیں پھر مانتا ہوں، اب کوئی بندہ آپ ایسا دکھائیں جو تخت لے کے آئے تو پھر میں مانتا ہوں، تو اسے کافر کہا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے جسے بیان کیا تو کیسے انکار کر رہا ہے؟ لوگوں کی سمجھ میں آتا، اب جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا اسے بیان ہی نہ کریں۔ سب سے زیادہ ادراک رکھتے ہیں نبی کریم علیہ السلام اس بات کا کہ یہ بات سمجھ میں آئے گی، اور یہ سمجھ میں انسانی نفسیات کے سب سے بڑے ماہر نبی رحمت علیہ السلام ہے۔ حضور سے زیادہ انسانی نفسیات کا ماہر کوئی نہیں۔ حضور معراج پہ گئے، واپس آ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واقعہ معراج کو بیان کیا، اور وہ جو واقعہ معراج جو نص قطعی ہے جسے قرآن نے بیان کیا ہے، لیلم من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ اب وہ ہفتوں اور مہینوں کا سفر ہے، اب اس کو آپ کہیں صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی، باقی معراج نہیں، وہ بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ امام حاکم نے صحیح روایت نقل کی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضور نے واقعہ معراج بیان کیا ہے نا، تو بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کلمہ پڑھتے تھے، مسلمان ہو چکے تھے، لیکن حضور کا واقعہ معراج سن کر مرتد ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک ہے حضور کو ماننا، ایک ہے نبی پاک کی ساری شانوں سمیت مدینے والے کو ماننا۔ میں لعنت ڈالتا ہوں فرقہ واریت پر اور فرقہ وارانہ سوچ پر، لیکن اللہ کے گھر میں مسجد میں بیٹھ کر انشراح صدر سے کہتا ہوں نبی پاک کو حضور کی شانوں سمیت صرف اہل سنت و جماعت مانتے ہیں۔ انشراح صدر سے کہتا ہوں شانوں سمیت، اور اتنا تگڑا مانتے ہیں کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام۔ یہ سمجھ لیں آپ بات، یہ کیا بات ہوئی؟ وہ مننا بھی کدا مننا ہے، کدے مان لے آتے کدے منے ہی نہ، یہ کیا فلسفہ ہوا بھائی؟ کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے باوجود کہنے لگے معراج سمجھ میں۔ صدیقی سوچ بتاؤں، ان لوگوں میں سے، یہ سیدہ عائشہ بیان کر رہی ہے، امام حاکم نے اس کو لکھا ہے صحیح روایت، ان لوگوں میں سے کسی نے جا کے حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ وہ جو سرکار فرماتے ہیں میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا ہوں، تو آپ اسے تسلیم کرتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے یہ تو اتنی سی بات ہے، میں تو اس سے بڑی بڑی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں۔ اور کوئی رہ فلک تے یار گیا، کوئی جا سدرا تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ گرشا تو بھی پار گیا۔ یہ اتنی سی بات؟ محبوب تو جو کہہ دے، جو فرما دے، سانو قید سجن دا گہنا ہے، وہ جنج رکھے ایسا انج رہنا ہے، یہ فلسفہ حیات ہے بندہ مومن کا۔ امتی کا حق ہے کہ جو حضور فرما دے، جس وقت فرما دے، جس تناظر میں فرما دے، وہ صدق کے دل سے اسے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اور جناب یہ سمجھ شریف کا قصور ہے، یہ سمجھ شریف مختصر ہے، اس لیے سمجھ میں نہیں آتا، لوگوں کی سمجھ میں بڑی چیزیں نہیں آتی۔ اب کیا وہ چیزیں چھوڑ دی جائیں گی؟ اکبر الہآبادی کہتے ہیں میرا تو رب کے بارے میں بھی یہ عقیدہ ہے کہ تو دل میں تو آتا ہے دماغ میں نہیں آتا۔ میں جان گیا میرے مولا تیری پہچان یہی ہے۔ اگر کوئی تیرا احاطہ کرنا چاہے تو کر سکتا، دماغ تیرا احاطہ کر سکتا، آنکھیں احاطہ کر سکتی، لیکن دل مانتا ہے کہ اس کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ اس لیے تصدیق اور روحانی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنا اور غلامی کرنا اور پورا ماننا اور وارفتگی سے ماننا اور شوق سے ماننا اور ماننا تو پھر سارا کچھ باندھ باندھ کے ہاتھ پیر اپنے آپ کو حضور کے قدموں میں رکھ دینا، یہ صدیقی سوچ ہے۔
یہ حضرت ابو بکر صدیق کا کمال ہے. آپ دیکھیں نا حضور نے اس بات، یہ دو روایتیں آپ نے بھولنی نہیں، یاد رکھیں گے انشاءاللہ. حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں یہ دو روایتیں، اس کو بھولنا نہیں آپ نے. قربان جاؤں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں نے جس کے سامنے بھی دین پیش کیا اس نے تردد کیا، دلیل مانگی. محبوب کو دلیل کی کمی تو نہیں، حضور تو خود سراپا دلیل ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں یہ نبی پاک تمہارے پاس اللہ کی برہان ہے، یہ دلیل بن کے آئے. سرکار کو دلیل کی کوئی پریشانی نہیں ہے. جس کے سامنے دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی. اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن حذافہ فرماتے ہیں سرکار کوئی معجزہ نہ بھی دکھاتے تو چہرہ ہی ایسا تھا، لوگوں نے دیکھتے جانا تھا، کلمہ پڑھتے جانا تھا. کریم فرماتے ہیں جس کے سامنے بھی دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی. یہ میرے ابو بکر صدیق ہیں. میں نے دین پیش کیا ہے، دلیل مانگی کوئی نہیں، فوراً ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے فوراً. یہ وہ چیز ہے جسے حضور نے بطور اعزاز کے بیان کیا، ان کی خصوصیت کے طور پر بیان کیا، فوراً مسلمان ہو گئے. آج تردد ہے، بے چینی ہے، انتشار ہے، وسوسوں کے غلبے، لوگ فکری پریشانی کا شکار ہے، ذہنی تناؤ کا شکار ہے. کچھ لوگ ایسے جن کا دل کرتا ہے کوئی ہمیں پکی خبر دے دینا میں ٹھیک ہوں، تو پھر میں ٹھیک ہوں. یار چھوڑ، تو نفسیاتی ہو گیا ہے، تو یہ بڑے سارے گواہ چاہیے، بس تیرے اندر سے جو گواہی آتی ہے وہ ٹھیک ہے، تو دیکھ تو کہاں کھڑا ہے. ایک یہ روایت میرے کلیجے کو بڑا ٹھنڈا کرتی ہے، اور ایک دوسری روایت ہے موٹر سائیکل اپنی بندے کی لگ جائے نا کبھی تو پریشانی کوئی نہیں ہوتی، اگر کسی کی اس سے لگ جائے تو